بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، ازفت الآزفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، فاسجدوا للہ واعبدوا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے، تو کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ سورۃ النجم کی آیات 56 تا 62 ہیں۔ ان 7 آیات میں پچھلے سب مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اور عطر اور روح کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے تمام ہی مواقع غور و تدبر کے ہیں۔ انسانی اعضاء میں کوئی ایک بھی فالتو بیکار ہرگز نہیں ہے۔ اس کی تخلیقات مخلوقات الہیہ میں بھی غور کرنے سے ہر چیز میں مقاصد اور حکمتیں اور فوائد اور مصالح اللہ تعالی شانہ نے رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں میں یہ وہ پہلی صورت ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کے پاس یہ پوری تلاوت صورت کی۔ وہاں کچھ مسلمان تھے، کچھ مشرکین مکہ کافر بھی تھے، کچھ جنات کی بھی حاضری تھی، فرشتے بھی آئے ہوئے تھے،
جب یہ صورت آپ نے مکمل پڑھی تو آخری آیت پڑھنے پر حکم ہے سجدہ تلاوت کا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا تلاوت کا۔ سب مسلمانوں نے آپ کی مطابعت میں تو سجدہ کرنا ہی تھا، لیکن ایسی قہری تجلی اللہ پاک کی ظاہر ہوئی کہ مشرک بھی سجدے میں چلے گئے، فرشتوں اور جنات نے بھی سجدہ کیا، اور یہ وہ پہلا سجدہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوتوں میں واجب 14 سجدوں میں پہلا سجدہ یہ ہے۔ جب بھی ہم مسلمان خود قرآن پاک پڑھے اور سجدے والی آیت آئے تو تلاوت کو روک کر قرآن پاک بند کر کے سجدہ کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں یا بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، ہاتھ نہیں اوپر کرنے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور سجدے میں جا کر 3 یا 5 یا 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، بس یہ سجدہ تلاوت ہے۔ 14 جگہ قرآن پاک میں ایسی ہیں جہاں یہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے، اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صاحب نالین کہلاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں جوتوں وغیرہ کی خدمت ان کے سپرد تھی، اور وہ تو تمام ہی خدمات دل و جان اور مسرت خوشی کے ساتھ بجا لاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا جب آپ اتارتے یہ فوراً پکڑ کر سنبھالتے، جب آپ نے پہننا ہوتا پیش کرتے۔ اللہ نے اس صلے میں ان کو فقیہ الامت بنایا، امت میں سب سے زیادہ مسائل کو جاننے اور بتانے والے امت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی توصیف فرمائی کہ اللہ نے ان کو یہ علوم عطا کیے ہیں، قرآن پاک اور احادیث میں ان سے سیکھا کرو، قرآن بھی ان سے سیکھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا اس سجدے میں نے دیکھا سب نے سجدہ کیا ہے، بڑا تعجب ہوا، لیکن ایک بڈھا تھا ازلی محروم، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس مشرک نے، اس نے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے ماتھے کو بیٹھے بیٹھے ہی لگا لی، کہنے لگا مینوں اتنا ہی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں، ایک جنگ کے اندر وہ مرا پڑا تھا کفر کی حالت میں، اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مجلس میں سجدہ کیا تھا جو مشرکین تھے، میں نے تحقیقاً دیکھا کہ اللہ نے ان کو بعد میں ایمان نصیب کر دی، یہ بدبخت محروم ہوا ہے، اور سجدہ کرنے والے وہ مقبولان الہی بن گئے۔ قرآن میں یہاں پر 4 باتیں مذکور ہیں۔ پہلی بات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، دوسری بات قیامت کی ہے، تیسری اللہ کے کلام قرآن کی ہے، اور چوتھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مضمون ہے۔ اور یہ کلام الہی ہونا، جیسے پھول شگفتہ ہوتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، ان سے خوشبو مہکتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر روح اور قلب اور اس انسان کے باطن کی خوشبوئیں یہاں ہویدا اور مہکتی ہیں۔ ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑی کثرت سے تلاوت کرتے تھے قرآن پاک، سردیوں کی
راتوں میں بسا اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے ان کے سامنے قرآن پاک تھا، ان کا خون قرآن کے پہلے پارے کے آخری صفحے پر آج بھی وہ قرآن روس کے ایک شہر میں موجود ہے۔ پاکستان کے بڑے علماء وہاں گئے، انہوں نے خود لکھا، ہم وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہیں پچھلی قوموں کے انجام سنائے، 4 قوموں کا بالخصوص ذکر کیا، قوم عاد، سمود، نوح، لوط، یہ 4 قومیں بالخصوص اپنے ظلم و تعدی، کفر و شرک کی بنا پر ہلاک اور برباد ہوئے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، بڑی نعمتیں ان کو اللہ نے دے رکھی تھی، جسمانی قوتیں، مال و دولت کی فراوانی، عیش اور بہار، لیکن جب انہوں نے کرتوت کیے برے کام تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کی وہ ساری طاقتیں، انجینئرنگ اور سائنس اور سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ تو یہ آخری نبی بھی نہ ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے خبردار کر رہے ہیں، اے بندے اور اے لوگوں اور تمام انسانوں، اگر تم ان کے نقش قدم پر چلے جو برباد ہوئے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ مکے کے ان مشرکوں کو بھی صاف کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے، آزفت العازفہ، یہ میرے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تا قیامت کوئی اور نبی نہیں آنے کا ہے، قیامت آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے ملائیں اور فرمایا جیسے یہ 2 ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت جلد آنے والی ہے، اور جو چیز آ رہی ہو نا وہ آ ہی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، تمہارا ایک درخت ہے، اس کے پتے تمہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تم چاہو کہ ان میں کوئی پتا گرے نہ، لیکن ایک پتے کی جو زندگی ہے پوری ہو چکی ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے گر جاتا ہے، تم اسے روک سکتے ہو؟ جب درخت کی ایک پتی کو انسان ٹہنی کے ساتھ بقا نہیں دے سکتا، روک نہیں سکتا، گر جائے تو وہاں لگا نہیں سکتا، لگائے باندھے گا تو وہ ہرا نہیں ہوگا، وہ تو مر گیا ہے، ٹہنی سے ٹوٹ گیا ہے، کسی طور اس کو تم بحال نہیں کر سکتے۔ ایک پتے پر تو تمہیں قدرت نہیں، تو رب کے نظام میں اور تمہیں کیا دخل ہوگا؟ کیسے اس قیامت کو روکو گے؟ وہ تو توڑ پھوڑ اور زمین و آسمان کے ہر چیز کو عدل بدل کر کے رکھ دے گی۔ عازفۃ العازفہ، اور کسی کو دور ہی لگتی ہو، پتہ نہیں 100 سال یا 50 سال یا 1000 اور لاکھ سال رہتے ہیں، تو دوسری بات ساتھ ہی میں مفسرین نے لکھی ہے، ایک ہے سارے جہانوں کی قیامت اور ایک ہے بندے کی اپنی ذات کی قیامت۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو قامت قیامت ہو، اس کی قیامت شروع ہو گئی، وہ چلا گیا یہاں سے، دوسری دنیا میں داخل ہو گیا، عذاب ثواب میں مبتلا ہو گیا، اس کو نکال سکتے ہو وہاں سے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج ہے، ارشاد ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، میرے کلام قرآن میں، کلام الہی میں غور کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی، لیکن تم کرتے ہو تعجب اور اپنے کفر و شرک کی بنا پر مذاق اڑاتے ہو۔ کفار مکہ وہ سرداران بالخصوص بڑا مذاق کرتے تھے، کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے دیکھو دیکھو ادھر آؤ سب، یہ جنتی جا رہا ہے، ہم دوزخی ہیں،
مطلب کہنے کا یہ تھا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ مریل سے گھٹیا رذیل لوگ، یہاں ان کی کوئی عزت نہیں، انہوں نے خیال پکا رکھا اگلے جہان میں ان کو بڑی عزتیں دولتیں اور سب کچھ ملے گا۔ کہتے تھے کہ بالفرض ایسا ہوا بھی تو جیسے ہم یہاں سردار ہیں وہاں بھی ہماری کلگی اونچی ہوگی۔ اللہ فرماتے نہیں، کٹ جائیں گی کلگیاں اور دنیا ہی میں تمہیں ذلت پیش آ جائے گی، تمہاری سرداریاں ختم، اور کفر و شرک کی بنا پر سزائیں شروع۔ اور 8 ہی سال گزرے تھے ہجرت کو کہ مکے کو اللہ نے جہاں بتوں سے پاک کیا، بت پرستوں سے بھی پاک کیا، اکثر تو مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رحمت اور نرمی اور نرم دلی کی وجہ سے اکثروں نے اسلام قبول کر لیا۔ کوئی اکا دکا قسمت کے مارے وہ وہاں سے بھاگ لیے، کہیں اور چلائے گئے، تو یہ سارا علاقہ اللہ کے دین سے، دین اسلام سے منور اور روشن ہو گیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 2 شہروں میں دجال بھی نہیں آ سکے گا، مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں۔ آخری بات ارشاد فرمائی، قرآن کو پڑھ کر سن کر ہنسو نہ، رونے کا مقام ہے۔ تم نے کرنا کیا تھا، کیا کیا ہے، اپنی زندگی پر نظر ڈالو۔ جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں انسان کرتا ہے، مانے یا نہ مانے، اس میں بہت نقائص، رب کی نافرمانیاں، تو توبہ ہے اس کے لیے۔ اور زندگی کے تھوڑے اوقات باقی ہیں، ان میں کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فاسجدو، سب سے پہلے ہے نماز، سجدہ ہے، عبادت ہے۔ کچھ لوگ الٹی ہانکتے، نہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں، ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت پیسہ دیا نا تو ہم نے فلاں فلاں غریب کی مدد کی ہے اور ہم سب سے اچھے ہم ہیں۔ ہم والی تو یہاں بات کو نہیں، وہ کام اچھا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، لیکن نماز تو فرض ہے، اس کا وہ عوض نہیں۔ ہر شے اپنی جگہ پر۔ کوئی کہے کہ ہم ناک کی جگہ بھی منہ کو استعمال کر لیں گے، آنکھوں کو پھوڑ کر کانوں سے کام چلا لیں گے، نہیں، جتنا چاہو زور، آنکھ کی اپنی اہمیت ہے، منہ اپنی جگہ پر ہے، نماز جو ہے وہ اپنی جگہ، صدقہ خیرات اس کی الگ جگہ ہے، سب کی اہمیت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایک نمبر پر ہوتی ہیں۔ ایمان کے ساتھ نماز کا وہی تعلق ہے۔ آخری بات یہی ارشاد فرمائی اپنی مخلوق سے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں فاسجدو، یا اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو مخلوق کو بھی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو ان کا بھی ہو گیا، فرمایا کہ نہیں، للہ ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کو جائز ہے، باقی کسی مخلوق کے لیے روا نہیں۔ وَاعْبُدُوا پر صورت کو مکمل فرمایا ہے، اے لوگو عبادت کر لو، وَاعْبُدُوا، عبادت میں لگ جاؤ، اور جو اوقات رہ گئے ہیں وہ عبادت سے منور کر لو۔ کام آنے کی یہی چیزیں ہیں، باقی سب چھوٹ چھٹا جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، روح نکلتے ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ اللہ پاک اس حقیقت کو ہمارے قلوب میں، دلوں میں، روحوں میں اتار دے۔ آخر دعوانا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ ونوالہ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب توفنا مسلما والحقنا بالصالحین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔
آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نجم کی آیات مبارکہ 56 تا 62 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔